الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ برادران اسلام، برادران طریقت، سامعین کرام، ناظرین محترم، الحمدللہ کشف المحجوب شریف کا یہ درس تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو اکابر تابعی ہیں، جن کو تابعین کے ائمہ میں شمار کیا جاتا ہے، داتا گنج بخش نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تذکرہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ۔ تیسرا تذکرہ آتا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حرم بن حیان رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں 2-4 سطر بچے ہوئے تھے، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پس آن گروہ پیشین صاحب القلوب باشند، جو پہلے گزر چکے ہیں وہ صاحب القلوب ہیں، و ان گروہ دیگر مغلوب القلوب، اور جو دوسرا ہے وہ مغلوب القلوب ہے، ان کے قلب مغلوب ہیں۔ وہ ان کے صاحب القلوب ود، اور وہ جو صاحب قلب ہوتا ہے وہ اپنی صفت کے ساتھ باقی رہتے ہیں، مالک ہوتے ہیں۔ وہ ان کے مغلوب القلوب ود فانی الصفت باشن، اور جو مغلوب القلوب ہیں وہ فانی الصفت ہوتے ہیں۔ یہاں تک پہنچا تھا۔ ایک ہے مالک القلوب، ان کی صفت باقی رہتی ہے، اور دوسرے مغلوب القلوب، ان کی صفت فانی ہوتی ہے۔ صاحب القلوب جو ہیں وہ اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صاحب القلوب اولو الالباب کا تذکرہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ فکر کرتے ہیں زمین کی تخلیق میں اور آسمانوں کی تخلیق میں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے جو کچھ پیدا کیا وہ باطل پیدا نہیں کیا۔ تو اس آیت پاک میں ذکر کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں حالتوں میں، چوتھی حالت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد فکر کرتے ہیں، پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور اس کے آگے خود اپنی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو طریقت کا جو تعین ہے وہ یوں ہے کہ صاحب ذکر جو لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، دائم ذکر کرنے والے ہیں، کھڑے رہنے میں چلنا پھرنا سب آ جاتا ہے۔ بیٹھنے کی کوئی قاعدہ ہو، جیسا بھی ہو، کرسی پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھے یا ٹیک لگا کے بیٹھے، سب مرحلے آتے ہیں۔ اور لیٹنے میں کروٹ لینا، لیٹنا، سونا، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا پوزیشن نہیں ہے۔
فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ تو سلوک کا دار و مدار قرآن مجید کی اس آیت پر رکھ کر دیکھیں تو بات طے ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر، دائم ذکر کرنا، یہاں تک کہ نیند آ جائے تب بھی آپ کا دل ذاکر رہے، آپ کی روح ذاکر رہے، باقی تمام چیزیں اس کے تحت میں آ جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف فکری سلوک ہے، خالی سوچتے بس ہو گیا سلوک ہمارا، سلوک سوچنے سے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سید افتخار علی وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے دادا پیر ہیں، فرماتے ہیں ذکر و فکر و شغل سے حاصل نہ ایک شمع ہوا، نہ ذکر سے ہوا، نہ فکر سے ہوا، نہ شغل سے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ذرہ برابر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جان سے جانا ہوا، جب اپنی جان سے ہم چلے گئے تب وصل جانا ہو گیا۔ تو ہمارے پاس ہمارے اس سلسلے میں، افتخاریہ سلسلے میں، اس شعر کو پڑھ پڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جان سے جانا اصل ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ذکر سے حاصل نہیں ہوا، فکر سے نہیں ہوا، شغل سے نہیں ہوا، لہذا ہم ذکر بھی نہیں کرتے، شغل بھی نہیں کرتے، فکر بھی نہیں کرتے۔ اس کا شعر کا مطلب انہوں نے سمجھا نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، شاعری نہیں سمجھتے ہیں، اس کے رموز نہیں جانتے ہیں، یا اردو بھی ان کو اچھی نہیں آتی ہے۔ وطن صاحب قبلہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ذکر و فکر و شغل سے حاصل نہ ایک شمع ہوا، یعنی میں ذکر بھی کر لیا، فکر بھی کر لیا، شغل بھی کر لیا، اس سے کچھ نہیں ملا۔ مطلب یہ تینوں کام کیے، جان سے جانا ہوا، یعنی ذکر و فکر و شغل وہ زینہ تھا کہ جس نے جان سے جانے کا سلیقہ سکھایا، تب وصل جانا ہو گیا۔ آپ ذکر ہی نہیں کرنا چاہیں گے، کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ فکر نہیں کریں گے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ شغل نہیں کریں گے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ راستہ ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حقیقت ان مسئلے بدون بازگردد، یہ مسئلہ جو حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ بدون بازگردد کہ خداوند عز و جل گفت کہ اللہ رب العزت نے عز و جل نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین۔ اندرین دو قرأت، اس کی دو قرأتیں ہیں، دو طرح سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ مخلصین خوانند کسر لام، مخلصین میں لام کے نیچے زیر ہے، مخلصین خواندے اند اور مخلصین بھی پڑھا ہے، لام پہ زبر کے ساتھ بے فتح لام۔ وہ مخلص فاعل بود، مخلص فاعل ہوتا ہے، صاحب اخلاص آپ یوں کہیے، وہ فاعل ہوتا ہے، اور باقی اس صفت ہوتا ہے۔ مخلص مفعول ہوتا ہے، فانی اس صفت ہوتا ہے، اس کی صفت فانی ہوتی ہے۔ ان مسئلے پہ جائے دیگر مشرح تر از ان بیارم انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو اچھی شرح کے ساتھ آئندہ لے کر آؤں گا۔ و بحقیقت آنان کے فانی الصفت باشند، اور حقیقت میں جو فانی الصفت وہ لوگ ہوتے ہیں بزرگوار تر باشند، وہ بہت بزرگوار تر ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ تن را موافق دل گردانند، کہ جو اپنے جسم کو دل کے موافق کر لیں،
کہ دل ہے ایشان کہ ان کے دل اندر حضرت حق محول بود ہوتا ہے، وہ ان کا دل اللہ تعالی کے پاس تبدیلیاں کرنے والا ہوتا ہے، تب بدلتا رہتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے، اللہ جدھر پلٹایا پلٹ جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ مشاہدت وہی قائم، اور ان کا مشاہدہ، ان کا دیدار ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ازن گروہ کہ باقی صفت بوشان، اور یہ کیا ہے؟ باقی صفت ہیں۔ وہ ازن گروہ کے اس گروہ کے بارے میں کہ جو باقی صفت بوشان دل را بے تکلف موافق امر گردانن، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے دل کو تکلف کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جس پہ سختی کرنا پڑتا ہے، موافق امر گردانن، اللہ کے احکام کی موافقت کرنے کے لیے وہ جسموں کو مجبور کرتے ہیں، دلوں کو مجبور کرتے ہیں۔ وبنائے ان مسئلے، اور اس مسئلے کی بنیاد بر اصول سہو و سکر، سہو اور سکر، ہوش اور فراموشی، اور مشاہدت و مجاہدت بوشاد، مشاہدے سے اور مجاہدے سے ہوتی ہے۔ تو سہو و سکر دراصل مشاہدہ اور مجاہدہ سے مربوط ہے۔ جو صاحب سہو ہوتے ہیں وہ مشاہدے میں مصروف رہتے ہیں، جو صاحب سکر ہوتے ہیں وہ مجاہدے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اب بعض بزرگوں نے اپنی ساری زندگی مجاہدے میں گزار دی، ریاضت میں گزاری، لیکن بعضوں نے ریاضت نہیں کی، جیسا کہ حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، 40 سال تک فرید وہی کرتا رہا جو حق کہتا رہا، یعنی اللہ نے جو فرمایا اسی پر فرید عمل کرتا رہا، جو اللہ نے فرمایا وہ فرید کرتا رہا۔ اور اب فرماتے ہیں کہ اب میں جو کہتا ہوں اللہ وہی کرتا ہے۔ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنے مستجاب الدعوات ہو گئے ہیں، یا اس قرب الہی کی اس منزل میں ہیں، یہ جو چاہتے ہیں اللہ وہی کرتا ہے۔ بولنے کی بھی اس میں حاجت نہیں پیدا ہوتی ہے، ارادہ اور خیال بھی قول کا مقام لے لیتا ہے۔ اب آگے ہم حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ومنہم ونیز امام عصر و فرید دہر، اپنے زمانے کے امام اور فرید دہر۔ فرد کیا ہے؟ تنہا ہونا لفظی معنی، اردو میں اکتا کہتے ہیں۔ اس اپنے دور میں فرید دہر، اپنے دور میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ مثال تھے، دوسرا نہیں مل سکتا، ویسے مثال نہیں بن سکتا، اس کو فرید دہر کہتے ہیں۔ ابو علی الحسن بن ابی الحسین البصری رحمت اللہ علیہ، گروہی کنیتش ابو محمد گوین، ایک گروہ آپ کی کنیت کہتا ہے کہ ابو محمد ہے، وہ گروہی ابو سعید، اور ایک گروہ ان کو ابو سعید کہتا ہے۔ ویرا قدری و خطری بزرگاس، آپ کا مقام اور مرتبہ، یہی کر دیتا ہوں، یہ لفظ کو میں سمجھا نہیں سکوں گا، بہت بلند ہے، بے نزدیک اہل طریقت کے نزدیک، وہ لطیف الاشارت بودیست، اور آپ کے اشارے علوم میں بہت لطیف ہیں کہ عام آدمی اس لطیف نقطوں کو بے نزدیک وہی آمد ایک دن ویرا الصبر بے پرسید، اور اس نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے صبر جل
مارا ازن باز گشتن فرمود کہ ہم کو پلٹ کر آنے کے لیے فرمایا ہے. از مطابقت آن نہیں کر دے اس، اور نہیں کرنا روکنا، جو روکا ہے اس کی اتباع کرنا، اس کی مطابقت کرنا. فرماتے ہیں اعرابی گفت انت زاہد ما رأیت ازہد منک، اس نے کہا تو زاہدی، آپ زاہد ہیں کہ من زاہد تر از تو نہ دیدم، میں نے تم سے زیادہ زاہد میں کسی کو نہیں دیکھا ہوں. وہ صابر تر، اور صابر تر نہ، آپ سے زیادہ صبر کرنے والا بھی میں نہیں دیکھا. حسن گفت یا رابی، حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رابی، اما زہد من، میرا تمام زہد، زہد مانے کنارہ کشی، بجملے رغبت سے، وہ رغبت کی وجہ سے ہے. جو زہد ہے اس کی وجہ بتلا رہے ہیں، اس جانب میری رغبت کی وجہ سے. وہ صبر من جزا، اور میرا صبر رونا گڑ گڑانا بھی جس سے کہہ سکتے ہیں. گفت تفسیر ان سخان مرابے گو، اس نے کہا کہ آپ اس بات کی تفسیر بیان کیجئے کچھ کہ اعتقادہ مشوش گشت، کہ میرا اعتقاد متزلزل ہو گیا ہے. تو حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گفت صبر من اندر بلایا اندر طاعت ناطخاص، میرا جو صبر ہے وہ بلاؤں کے اندر ہے، مشکلات میں ہے، امتحانات میں صبر ہے اندر، وہ طاعت ناطخاص، اور طاعت اطاعت اس کو بیان کرتی ہے. طاعت کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں. بترس من از آتش دوزخ، اور دوزخ کی آگ سے میرا جو ڈر ہے، وہ ان عین جزا بود، وہ یہ عین جزا ہے، رونا پلانا ہے، ڈرنا ہے، خوف کرنا ہے. وہ زہد من، اور میرا زہد جو ہے وہ صبر ہو. یہ زہد من کیا ہے؟ در دنیا رغبت است، اور میرا دنیا میں رغبت کی وجہ سے زہد ہے، جو بچ کے چل رہا ہوں، اس پہ رغبت ہونے سے بچ رہا ہوں. رغبت نہیں ہوتی تو بچتا کیا تھا، کیا کرتی ہو دنیا؟ کچھ نہیں کر سکتی. زہد من در دنیا رغبت است بآخرت، آخرت کی وجہ سے، دنیا سے بچ کے رہنا آخرت کی وجہ سے. وہ ان عین رغبت بود، اور یہ بھی عین رغبت ہوتی ہے. بخ بخ، واہ واہ، آن کے نصیب خود را از میان برگیرد، واہ واہ، اپنا جو کچھ نصیبہ ہے، جو کچھ حصہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو از میان برگیرد، درمیان سے اپنا حصہ اٹھا لیتے ہیں. تا صبرش مرحق را بود، نہ مر امن تن خود را از دوزخ. صبر اس واسطے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہے. مر امن تن خود را، اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے، از دوزخ، دوزخ سے محفوظ رکھنے کے لیے. فزہدش، اور اس کا زہد مرحق را بود، اللہ کے لیے ہوتا ہے خاص. نامر رسیدن خود را بے بہشت، نہ یہ کہ بہشت میں خود کو پہنچائے، اس لیے نہیں ہوتا ہے. ان علامت صحت اخلاص است. میں نے ایک واقعہ والد گرامی کا اس بارے میں سنایا تھا کہ ہم سے پوچھتے تھے، ہماری سمجھ کے واسطے تھا، وہ دنیا مخلوق ہے کیا خالق؟ تو ہم حسن میں بولتا تھا کہ جو ہے مخلوق ہے، خالق کیسا؟ جنت مخلوق ہے کیا خالق ہے؟ دوزخ مخلوق ہے کیا خالق ہے؟
سب مخلوق ہے، خالق کیسا ہو سکتے؟ پھر پوچھتے کہ تو کون ہے؟ تو مخلوق ہے یا اور کچھ ہے؟ ہم بھی مخلوق ہے۔ پھر کیا ہے فرق؟ کیا ہے فرق؟ یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوق ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ تو فرماتے کہ تو بہترین ہے، تو افضل ہے، اور جنت تیرے سے چھوٹی ہوئی، دوزخ تیرے سے چھوٹی ہوئی۔ دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتا، جنت کے شوق میں عبادت کرتا، تیرا مرتبہ بڑا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے امر کو پابجائی کرے، اور نہیں یعنی اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائے، تو اشرف المخلوق ہے۔ اطاعت کرے گا تو جنت تیرے پیچھے پیچھے آئے گی، اطاعت کرے گا تو دوزخ تجھ سے دور بھاگے گی۔ اگر تو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا اور دنیا کی طلب کرے گا تو دنیا تجھ سے دور دور بھاگے گی۔ تو اللہ کی طرف چلا جائے گا تو جنت تیرے پیچھے پیچھے آئے گی، دنیا تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں یہ اخلاص کی علامت ہے۔ وہ ہم ازوئی روایت کر دیں، اور آپ ہی سے روایت کی گئی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ گفت آپ نے فرمایا ان صحبت الاشراری تورث سوء الظن بالاخیار۔ فرماتے ہیں کہ اشرار، شر پسند لوگ، برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدظن کر دیتی ہے۔ طائف صحبت کند اٹھے بیٹھے گا۔ کون سا گروہ ہے یہ؟ صوفیہ کے گروہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں بھی جو برے ہیں، وہ اندر خرمر اہل ان زمانے را کے جملے منکرن، اور آج کے زمانے میں اس کو دیکھیے، یعنی 1000 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں۔ اہل ان زمانے را کے جملے منکرن، سب کے سب منکر ہیں۔ کس کے؟ اس طائفے کے۔ مر عزیزوں نے حضرت حقرا، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک جو لوگ ہیں وہ ان ازن افتادیس، جو منکر ہیں اللہ کے دربار سے یہ گر چکے ہیں کہ بائن متصوفون اہل رسم صحبت کنند، کیونکہ جو اہل تصوف ہیں، اہل رسم ہیں، یہ لوگ ان سے صحبت کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ فعل شان بر خیانت ببینند، اور ان کے کاموں میں خیانت پاتے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں، اسٹائل میں تو صوفی نظر آتے ہیں، لیکن خیانت ان میں نظر آتی ہے۔ صوفیہ کا لباس پہنتے ہیں، صوفیہ کا کردار ان میں نظر نہیں آتا ہے، اور صوفیہ کی سیرت ان میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس مقام سے وہ لوگ گر گئے ہیں کہ بھئی ان متصوفون اہل رسم صحبت کنن و فعلشان بر خیانت بینن و زبان شان، اور ان کی زبان بر دروغ و غیبت، اور ان کی زبان جھوٹ اور غیبت میں پڑی رہتی ہے۔ و گوش ایشان، اور ان کے کان بر استماع دو بیتی، ان کے کان دو بیتی معنی رباعیات کے سننے میں، بر حزل و بطالت، حزل سننے میں، بطالت اور باطل اشعار، اور چشمشان بر لہو و شہوات، اور ان کی آنکھیں لہو، لعب اور شہوتوں کو دیکھنے کے لیے دیکھنے میں مصروف ہیں، بول سکتے ہیں۔ وہ ہمت شان بر جمع کردن حرام و شبہات پندارند، اور ان کی جو ہمت ہے حرام مال جمع کرنے، شبہ کا مال جمع کرنے، کہ متصوف را معاملت ہمین، متصوف کا معاملہ یہی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ صوفیان را مذہب ہمین لابد
کہ فعل شان ہمیں تو آتا ہے. صوفیہ کا مذہب یہ ہے، لا محالہ یہی ہے، سچ تو یہی ہے کہ ان کا مذہب اطاعت ہے، تمام کا تمام اطاعت ہے. زبان ایشان بر کلام حق، ان کی زبانوں پر حق کا کلام اور ثمرہ محبت حق، ثمرہ اس کا محبت حق کا ان پر غالب ہے. وہ سر ایشان محل محبت، اور ان کا جو راز ہے وہ محبت کا مقام ہے. وہ گوش ایشان، اور ان کے کان محل سماع حق، حق کی سماعت کا مقام ہے اندر حقیقت میں. وہ چشم ایشان موضع جمال مشاہدات، اور ان کی آنکھیں جمال محبت کے دیکھنے کی جگہ ہے. ان کی آنکھ جمال محبت کو دیکھنے کی ہے. اور گوش ایشان، اور ان کے کان محل سماع حق، وہ حق بات سننے کے مقام کے حامل ہیں اندر حقیقت. و چشم ایشان، حقیقت میں ان کی آنکھ موضع جمال مشاہدت، اور مشاہدے کے جمال کا مقام ہے. گوش ایشان سننے کے مقام ہے، اور حقیقت میں ان کی آنکھ مشاہدے کے لیے. وہ ہمت ایشان، اور ان کی ہمت ہمیں جمع اسرار اندر محل رؤیت، جو اللہ کے دیدار کا مقام ہے اس جگہ کے اسرار کو جمع کرنا ان کی ہمت ہے. اگر قومی پدیدار آمدن، اگر کوئی قوم ظاہر ہو کے اندر زمرہ ایشان، اگر کوئی قوم ایسی نظر آئے کہ وہ ان کے زمرے میں سے، اور رفتار ایشان خیانت، اور ان کا طور طریق زندگی گزارنے کا طور طریق رفتار خیانت پر ہے، وہ لوگ خیانت کرتے ہیں. حکم الہی کچھ کرنے کا ہے، کچھ کرتے ہیں تو کچھ بجا لاتے ہیں، کچھ نہیں لاتے ہیں، تو خیانت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے وہ کچھ کرتے ہیں اور کچھ چھوڑتے ہیں. اللہ، یہ خیانت ہے. خیانت خائنان اور بدیشان باز گردد. خیانت کرنے والوں کی خیانت کرنے والوں کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. بدن احرار جہان و سادات زمان، پس کسی کے بے اشرار قومی صحبت کنند، اگر وہ اشرار کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. ان الشر وی باشد، وہ ان کا شر ہی کہلاتا ہے. کہ اگر اندر وہی خیری بودے، اگر ان کے اندر خیر ہوتا، صحبت با اخیار کر دے، اور نیکوکاروں صالحین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. نہ بدن احرار جہان و سادات زمان، پس کسی کی بے اشرار قومی صحبت کند. جب پس کوئی شخص اشرار کے قوم سے میل ملاپ رکھے، انہی کی طرف پلٹ کر جائے گا. نہ بدن احرار جہان، نہ ان لوگوں کی طرف جو سادات زمانہ ہے ان کی طرف نہیں. ان الشر وی باشد، ان کے شر کی وجہ سے ہے. کہ اگر اندر وہی خیری بود ہے، اگر ان کے اندر خیر ہوتا، صحبت با اخیار کرتے، اگر ایسا ہوتا تو نیکوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے. پس ملامت آن کسی مر خود راست، اور ان کی ملامت اپنے پر اس طرح ہے کہ صحبت ناسزا وغیر کفو خود کند. وہ یہ ہے کہ غیر کفو، یہ برابری والا مراد ہے.
و منکران ایشان اشرار و اراذل خالق خداوند عز و جل، اور احکام الہی اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کا انکار کرتے ہیں عمل کے ذریعے سے، زبان سے نہیں بولے تو وہ اشرار در اصل وہ اشرار ہیں. اور ذلیل ترین اللہ کی مخلوق میں ذلیل لوگ وہ ہیں جو اشرار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کمزور کمینے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بس بریشان منکر شدہ، ایسا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے نیکوں سے بدگمان ہو گئے ہیں. اب اس کی مثال دیکھو، آج کسی کا نام لیے فلاں صوفی، ارے چھوڑو جی معلوم ہے سب دیکھے سوئے، ارے فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے دیکھ لیے، ارے بھائی فلاں دیکھو زاہد لوگ دیکھ لیے سب ویسی ہے، نہ زہد ہے نہ تصوف ہے نہ جو ہے اور کوئی نیکی ہے، صرف یہ سب مال کمانے کے واسطے ہم سب کو دیکھ لیے. تو وہ برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے نیکوں سے بدگمان ہو گئے ہیں، بدظن ہو گئے ہیں. آج دنیا میں مسلمانوں سے بدظنی کی صورت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادی ہو گئی ہے، ان سے بات کرنے کی عادی ہو گئی ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کے اندر ہی یہ اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ بروں سے نہ ملے، بچتا رہے، تو خاندان کے وہ لوگ جو بروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اشرار، شر پھیلانے والے، طبیعتوں میں شر جن کی ہے، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ نوکری کرتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو یہ چونکہ ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں نہیں ہیں، الذین یذکرون اللہ کے زمرے میں نہیں ہیں، قیاما و قعودا کھڑے رہے بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، یہ ذکر کی عادت ہی نہیں پڑی، بلکہ دن رات پولیٹکس والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تمام لوگوں سے منکر ہو گئے ہیں. یہی حال کفار و مشرکین کا ہے، دیگر ادیان کے لوگوں کا ہے. وہ ان لوگوں کا 99% غیر مسلموں کا رجحان اسلام کی طرف ہے. وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو معاذ اللہ گناہ گار صفت ہیں، اچھائی ان میں نظر نہیں آتی ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. ایک بہت اہم بات یاد آئی کہ میرے دوستوں میں کچھ لوگ پولیس میں تھے اور پولیس کے بڑے بڑے عہدیداروں سے کسی زمانے میں کسی کام سے میری ملاقات ہوتی تھی. جب پولیس کا واسطہ سماج کے چھٹے ہوئے کرمنل طبقے سے ہی ان کا واسطہ پڑتا ہے، وہ کرمنل طبقہ برائی کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو. تو یہ بیچارے پولیس والوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ سماج کے سب سے خراب لوگوں سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، جو ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی سمجھ لیجئے جو کچھ ہے، یا ان کی دن رات کی ڈیوٹی نہ پڑے تو جتنا بھی وقت ہوتا ہے تو دن اور رات، شب اور روز برائی کرنے والوں کو پکڑنے میں ہی صرف ہوتا ہے. تو وہ اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون سا کرائم کرنے والے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسا کرائم کرتا ہے. اگر نیکوکار صالح بھی ہے، اس سے چھوٹی موٹی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو یہ پولیس والے اس کو بھی دیکھ کر اس کو آخری درجے تک اس کے پہنچ جاتے ہیں. یہ بروں کی صحبت کی وجہ سے نیکوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تمام ملک کے
غیر مسلم بے عمل مسلمانوں کو دیکھ کر باعمل لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو فرقے بن گئے ہیں جن کو آپ خوارج کہہ سکتے ہیں، یہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو برائیاں کرتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے صوفیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں معاذ اللہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے اور کیا کیا کرتے ہیں. اس طریقے سے برے آدمیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ بدگمان اولیاء اللہ سے ہو جاتے ہیں. بلکہ معاذ اللہ یہ جو فرقے ہیں 200 سالہ فرقے جنہوں نے عمل کو بنیاد بنایا ہے، ہر عمل 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 سمجھتے ہیں کہ عمل سے نجات ہو جائے گی. لیکن حضور کا یہ فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالخواتم، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوا. جب زمانہ ہی آخر ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اچھے لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے، تو جو اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، اچھاؤں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں تو بروں کے تجربے کی وجہ سے اچھوں کو بھی برا پاتے ہیں. بہت سی باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں. آج اسلام کی اشاعت میں اسلام کی خوبیوں کے بیان کے لیے چونکہ اکثریت برائی اور گناہ کی طرف مائل ہے، تو اچھے سے اچھے نیک آدمی کو بھی وہ برا سمجھنے لگتے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، نیک آدمی کو برا سمجھ لیں، برے آدمی کو برا سمجھ لیں، لیکن اسلام کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں، اسلام کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ سال میں ایک شخص مرتد ہو گیا، وہ اللہ کے بارے میں بولنے لگا، رسول اللہ کے بارے میں بولنے لگا. تو نیکوکاروں کی جو بدگمانی ہے، نیکوکاروں سے بدگمانی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے. کیونکہ نیکوکار بھی ایسے ہی ہیں، کچھ کام ٹھیک کچھ کام غلط ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں کا موجودہ مزاج ایسا ہے کہ جو نیکوکار کا لباس پہنتا ہے، صالحین کا لباس پہنتا ہے، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ساری شریعت کی پابندی ان کی مرضی کے مطابق کریں، یہ جو برے ہیں ان کے مطابق کریں. اور اگر وہ نہ پائیں، دیکھو داڑھی رکھ کے ایسا کر دیا، شملہ پہن کے ویسا کر دیا، جبہ پہن کے ایسا کر دیا. کیا کرنا؟ تم جبہ پہن کے اچھا کرو نا، تم داڑھی رکھ کے اچھا کرو نا. نہیں، صوفیہ کو بولیں گے، تصوف کو افیون کی گولی بولیں گے جس سے نشہ آ جاتا ہے. کون بولے افیون کی گولی؟ کیا کہ نام بھی بولے ابو الاعلی مودودی، کون سی کی اماں بول کے بولے. تو ایسا تو بات دراصل یہ ہے کہ برے کو دیکھ کر اچھے کو برے پر گمان کرنا، یہ بروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری بات ہم بتاتے ہیں، جو نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیکوکاروں صالحین کے ساتھ بیٹھتا ہے، برے سے برے آدمی کا کوئی اچھا فعل دیکھتا ہے تو آپ بولتا کتنا اچھا آدمی ہے. لیکن بروں کے ساتھ بیٹھنے والا ارے مکار ہیں، نیکوں کا طریقہ اختیار کر لے کے دنیا کو لوٹنے کے بعد پیدا ہو گیا. تو یہ دراصل یہ مشاہدات اصول نہ جاننے کی وجہ سے، اس کے مبادیات بھی نہیں جانتے ہیں، ابتدائی باتیں، اس لیے سب کچھ ہوتا ہے. اب صوفی خود ایسے ہو گئے ہیں، بعض مجبور ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو صوفی نہیں بول رہے ہیں. ارے پھر کیا بولتے؟ پھر نہیں ہم عام مسلمان ہیں. یہ حالت ہو گئی. بات یہاں پہ آ کے ختم کرتا ہوں، روکتا ہوں. ہاں،
بس بریشان منکر شدین ان کو دیکھ کے منکر ہو جاتے ہیں، وہ یا اقتدا بدیشان نہ کر دیان، اور وہ یہ ہے کہ ان کی اقتدا نہیں کرتے ہیں نیکوں کی. وہ کہاں گیا؟ اقتدا بدیشان نہ کر دے ان یا ہوا خواہشات نفسانی کی پیروی کیے ہیں، ان کی اقتدا نہیں کیے نیکوں کی. چون ایشان مہلک شدیان، وہ مہلک ہو گئے ہیں، ہلاک کرنے والے بن گئے ہیں. اقتدا ایشان بھی بیان کر دے کہ سوائے ان اخیار عزیزان خداوند کے بچشم رضا اندر اخیار ایشان نگریستے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اقتدا کی ہے، پیچھے چلے ہیں نیکوکاروں کے، صالحین کے ساتھ، اخیار کے ساتھ، اور جو اللہ کے دوست ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں، اور اللہ کی رضا چاہنے والوں کے ساتھ رہے ہیں، اور نیکوں کے ساتھ انہوں نے رضا اندر اخیار ایشان نگریستے، اور نیکوکاروں کے اندر دیکھا ہے. اور مر صحبت ایشان را بجان و دل خریدے، اور ان کی صحبت کو، ان کے ساتھ رہنے کو دل و جان سے انہوں نے خریدا ہے. واس کل عالم طریق ایشان را برگزیدے، تمام دنیا میں جتنے راستے ہیں ان نیکوکاروں کے طریقے کو اختیار کیا ہے. اور ببرکات ایشان، یعنی ان کی صحبت کی برکت سے مقصود دو جہانی رسیدے، دو جہان کے مقصد کو پہنچے. وہ از کل بے بریدے، اور کل سے کٹ گئے. یہاں پر ساری گفتگو کا خلاصہ اس جملے کے اندر ہے کہ نیکوکاروں صالحین کے ساتھ رہے، ان کو دیکھا، ان کی صحبت کو دل و جان سے خریدا، اور تمام عالم میں انہی کے راستے پر چلنے کو اختیار کیا. تو صحبت کی برکت سے، بے برکات ایشان، ان کی صحبت کی برکت سے بے مقصود دو جہانی رسی، دو جہان کے مقصد کو پہنچ گئے. بس کل بے بریدے، اور سب سے کٹ گئے. اندر ان معنی گفتے شعر فلا تحقرن نفسا وانت حبیبها فکل امرئ یصبو الی من یجانسو. اس شخص کی حقارت مت کرو جو تمہارا دوست ہے، اس کا دوست ہے. اور ایک شخص دوسرے شخص کو جو چاہتا ہے وہ مجانست کی وجہ سے، ایک جیسا ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے. یہ تجربہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بھی لوگ ایسا جانتے ہیں. جاننا پہچان خالمہ سلام اجنبی ہوتا ہے، جانتا ہی نہیں ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس سے ملیں، اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں کہ ایک ساتھ اسی راستے پہ چلنے والے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن سے ملاقات ہوتے رہتی ہے، لیکن وہ آئے تو کترا کے بھاگنا جی جاتا ہے. یہ صحبت کی وجہ سے ہے. تو تصوف صحبت یافتہ لوگوں کا نام ہے جو تربیت یافتہ ہیں، جیسا کہ تابعین تربیت یافتہ ہیں، صحابہ تربیت اور اہل بیت تربیت یافتہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اللہ خود ان کی تربیت کرتا ہے. اللہ کے تربیت یافتہ بن جاتے ہیں. جو اللہ کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، رسول کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تابعین کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تابعین کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، ان کے اجتہادات کو توڑ کر خود مجتہد بن جاتے ہیں. جیسے کہ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، چاروں امام کو نہیں مانتے. شیعہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، یہ ان کو بھی نہیں مانتے. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو توڑنے پہ لگے ہوئے، امام شافعی کی فقہ کو توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، امام مالک کی، امام احمد نے محمد رضوان اللہ علیہ، ان کو توڑتے پھر کیا نہیں ہم قرآن سے سمجھیں گے. ارے تم کیسا سمجھ سکتے؟ انہوں نے صرف کتاب نہیں پڑھی، صاحب کتاب کو دیکھتے رہے. صاحب کتاب کو انہوں نے پڑھا ہے، ان کی مرضی کو پڑھا ہے، ان کے منشے کو پڑھا ہے، ان کے اشاروں کو پڑھا ہے، ان کے کنایوں کو پڑھا ہے، ان کے رموز کو پڑھا ہے.
جنہوں نے رموز کو پڑھا ہے، ہم ان رموز کے پڑھنے والوں کے متبعین ہیں جن کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ صوفیہ، یہ جو اہل سنت کا خاص طبقہ ہے، وہ ظاہر و باطن میں ہر آلائش کو پاک کرنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے، بہت صاف لباس پہنا ہوا ہے، اتنا صاف ہے کہ اگر راستے سے چلتا ہے تو راستے کی گرد بھی اس کو میلا کر دیتی ہے، لیکن جاہل، وہ غیر مخلد سمجھتا ہے کہ کالک لگا لے کے آیا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں کالک، ان کے ذہن میں کالک، ان کے کانوں میں کالک، ان کے زبانوں میں غلاظت، گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ نیکوکار صالح ایسے سفید لباس، پاک صاف لباس کے مانند ہے کہ جس پر، یا اس آئینے کے مانند ہے کہ جس پر پھونک مار دی جائے تو آئینہ اندھا ہو جائے، چہرہ نہ بتائے۔ تو یہ غلاظت اور گندگی کے ترجمان ہیں جو اہل تصوف کے مخالف ہیں۔ یہاں پر آخری جملہ، نیکوکاروں صالحین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنے اور ان کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے، ان کی برکات سے، صحبت کی برکت سے مقصود دو جہانی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری آئندہ چلنے والی نسلوں تک، قیامت تک جو بھی آخری فرد ہوگا وہاں تک ان کی صحبت کو ہمارے لیے، اے اللہ ان کی صحبت میں ہم کو رکھنا، اور ہم کو انہی کے طریقے پہ چلانا، اور انہی کے زمرے میں ہم کو اٹھانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔